ولا هم يحزنون۔ لا خوف علیہم، ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہزار خوف ہوں، پہرے لگے ہوئے ہوں، اور ہر طرح کا ظلم و جبر ہو رہا ہو، لیکن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ہر پہرے کے اندر، ہر جبر کے اندر بھی رب کی بات کو سنا دیتے ہیں۔ اور یہ شروع سے لے کر یہ طریقہ اولیاء اللہ نے اصل میں رسولوں سے سیکھا۔ ولیوں کو جو یہ سبق ملا کہ ہر خوف کے اندر رب کی بات کہنی، ڈرنا نہیں ہے، جان جاتی ہے تو جائے لیکن رب کی بات اونچی رہ جائے، اللہ کی بات اونچی رہ جائے۔ یہ اصل میراث ہے انبیاء کرام کی۔ کن کی میراث؟ انبیاء کرام کی۔ یہ میرا کوئی طریقہ ہے، جب میں بیٹھتا ہوں گفتگو کرنے کے لیے تو بس کوئی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، ذہن کے اندر کچھ گفتگو اترنے لگتی ہے۔ میں جب آ رہا تو سوچ رہا تھا یہ کہوں گا، لیکن جب بات شروع کی ہے تو کوئی دوسرا ہی رنگ ہے۔ تو عرض میں کیا کر رہا ہوں کہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی حاکم کے خوف سے، وہ کسی پولیس کے خوف سے، وہ کسی رینجر کے خوف سے، وہ دنیا کی کسی طاقت کے خوف سے رب کی بات کہنے سے خاموش نہیں رہتے ہیں۔ یہ معنی ہے لا خوف علیہم کا۔ اور یہاں علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ جی یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور آج بھی اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہر خوف کو بالائے طاق رکھ کر رب کا نعرہ پھر بھی لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جان جاتی ہے تو جائے، کہتے ہیں نا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ طریقہ اصل میں انبیاء کرام کا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرماتا تھا۔ جو بھی نبی آیا دنیا میں وہ اپنے ساتھ کوئی فوج لے کر نہیں آیا تھا، کسی رسول کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، کوئی بہت بڑا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جابروں اور حاکموں کے مقابلے میں تنے تنہا ایک اللہ کے رسول کو کھڑا کر دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت عطا فرمائی، یعنی اعلان نبوت کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جاؤ جا کر فرعون کو للکارو اور اس کو رب کا کلام سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے اترے ہیں، مصر میں آتے ہیں، تو کون ہے ساتھی آپ کا؟ صرف اتنا کہا یا اللہ کوئی تو ساتھی عطا فرما۔ فرمایا کہ تیرے بھائی کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جاتا، بس تو اور تیرا بھائی دونوں چلے جاؤ۔ جی اذهبا الى فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس چلے جاؤ، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر میرا پیغام سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا جابر و ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر رب کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ ہے لا خوف علیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو آ کر بت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور بتوں کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ آپ کو پولیس آ کر پکڑ کے لے جاتی ہے، نمرود کے دربار میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بت تو نے توڑے ہیں۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پولیس کھڑی ہے، رینجرز کھڑے ہیں، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اچھا بالکل یہ میری سوچی ہوئی تقریر نہیں ہے، جو میں سوچ رہا تھا وہ کچھ اور تھی، لیکن جب میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے
تو پھر کوئی نیا ٹریک سامنے آ گیا ہے. تو یہ بھی الحمدللہ قرآن میں سے ہی میں بول رہا ہوں، اللہ کا کلام ہی ساتھ چل رہا ہے. کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ہمارے بت تو نے توڑے ہیں؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ پوری سلطنت میرے خلاف ہے، پوری تمام طاقتیں میرے خلاف ہیں، لیکن رب کا خلیل بے باک ہو کر پورے نہ ڈر ہو کر رب کی توحید کا نعرہ بلند فرما رہا ہے. ارشاد فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ذرا سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے. یہ اللہ کا قرآن ہے. آپ نعت سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا کلام سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ، مولانا جامی کا کلام سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ. میں جو پڑھ رہا ہوں یہ مولانا جامی کا کلام نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے عرش سے نازل فرمایا. ارشاد فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، مجھ سے پوچھتے ہو کہ کس نے توڑا ہے؟ فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں سے جو بڑا ہے اس نے توڑا ہے. کیونکہ جب آپ نے بتوں کو توڑا تو جو ان میں سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر آپ نے کلاڑا رکھ دیا، اس کے کندھے پر کلاڑا لٹک رہا تھا. کہنے لگے کہ یہ جو بڑا ہے نا اس کے کندھے پر کلاڑا لٹک رہا ہے، یہ اس نے کیا ہوگا. یہ چھوٹوں نے کوئی شرارت کی ہوگی اور بڑے کو غصہ آیا تو اس نے ان کو سارے کو مار کے ان کے ٹکڑے کر دیے ہیں. جی یہ کہتے ہیں یہ ایک مناظرے کا انداز ہے. اس کو کہتے ہیں تعریض. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تعریض ہے. تعریض کا مطلب ہوتا ہے شرم دلانا. فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے. وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. تو پھر آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور تف ہے تمہاری عقلوں پر ان کو پوچھتے ہو جو بول ہی نہیں سکتے. ان کو توڑ جائے تو کوئی آگے سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو پوچھ رہے ہو. یہ تنہا ابراہیم علیہ السلام پورے دربار میں کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہے لا خوف علیہم، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے. سارے انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے دی فرینڈز آف اللہ، اللہ کے دوست. تو سب سے پہلے اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی وراثت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور علماء بھی جو فرمایا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو انبیاء کے وارث وہ علماء ہوتے ہیں جو انہی کی طرح کلمہ حق کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، جس طرح انبیاء کرام نے کہا تھا. جو ان کے نقش قدم پر چل کے اسی طرح حق کو ڈٹ کر سناتے ہیں، وہی وارثان انبیاء ہوتے ہیں. انبیاء کے وارث وہ نہیں ہوتے جو کہ اپنے مفاد کے لیے بات کو ادھر سے ادھر کر دیں اور آگے سے پیچھے کر دیں. یہ انبیاء کی وراثت نہیں ہے. انبیاء کی وراثت وہ ہے جو میں قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انبیاء کی وراثت یہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے ساتھ کتنا لشکر تھا؟ جی آپ کے ساتھ کتنی فوج تھی؟ کتنا آپ کے ساتھ اسلحہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن آپ ڈٹے رہے تو اللہ نے بالآخر غلبہ عطا فرما دیا. میرے دوستو آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کریک ڈاؤن ہو گیا ہے، بڑا یہ ہو گیا ہے، بڑا وہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. اللہ اپنا دین غالب فرمانے والا ہے.
اس کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دنیا کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اسلامی ملکوں کے اندر بے حیائی پھیلے، عریانی پھیلے، جی جہالت پھیلے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم دین کو تخت پر لائیں گے، ہم اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے۔ ان کو دبایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑتا ہے۔ انشاءاللہ دین غالب آ کر رہے گا۔ بہرحال یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں دین کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان پر خوف کوئی نہیں ہوتا اللہ کے سوا، اور روز قیامت وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ ولا هم يحزنون یہ فعل مضارع ہے، اس میں استقبال ہے کہ روز قیامت وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ جب وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو رب العالمین ان کو پریشان نہیں ہونے دے گا، بلکہ ارشاد فرمائے گا آج ہی تو تمہارے اعزاز کا دن آیا ہے، آج ہی تو تمہاری قربانیوں کا تمہیں ثمرہ ملنے والا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بڑی خوبصورت طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آج ہم ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے ابھی مجھ سے پہلے برخوردار علم کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کے فرینڈز وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ یہی بات ہو رہی تھی نا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی ایک یہ بھی شان ہے کہ وہ جاہل نہیں ہوتے۔ کیا؟ جاہل نہیں ہوتے، ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ دین سیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے علم عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زندگی کا ایک طویل حصہ علم حاصل کرنے میں صرف کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 90 سال عمر عطا فرمائی۔ کتنی عمر تھی؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ ہی پاسڈ اوے، ہی واز 90 years old۔ وہ 90 سال کے تھے، جن میں سے 40 برس کی عمر تک وہ دین سیکھتے ہی رہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جی آج ہمارا حال یہ ہے کہ علماء مدرسوں میں 7 سال کا کورس ہے درس نظامی کا، وہ بھی سارے نہیں پڑھتے، بس 3 سال لگائے، 4 سال لگائے کہ بس جی ہمارے سر پہ دستار بند اور ہمیں فارغ کرو۔ جی پورے 7 سال پورے درس نظامی کو صحیح طریقے سے ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنا، یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ بس سب کو جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ جلدی دیا جائے اور دستار ہمارے سر پہ جلدی باندھ دی جائے۔ 7 سال بھی تھوڑے لوگ پورے کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس کی عمر تک دین سیکھتے ہی چلے گئے، دین پڑھتے گئے۔ صرف ظاہری علم نہیں، کتابوں کا علم نہیں، علم ظاہری جو ہے، علم شریعت ہے، وہ بھی انہوں نے حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ میں باطنی علم بھی حاصل کرتے چلے گئے۔ وہ مجاہدے بھی کرتے رہے، وہ مکاشفے بھی کرتے رہے، وہ چلے بھی کاٹتے رہے، ساتھ ساتھ میں اپنے باطن کو بھی مضبوط کرتے رہے، اور 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ علم ظاہری کے اندر بھی کمال حاصل کر چکے تھے اور باطنی علم کے اندر بھی کمال حاصل کر چکے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری،
وسلم آپ جب پہلی مرتبہ اپنے استاد کے حکم پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، آپ کے استاد نے کہا، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ عبد القادر تو نے بہت پڑھ لیا ہے، آج جمعے کا خطبہ تو دے گا میری جگہ پر، آج جامع مسجد بغداد کے خطبے میں آج تیری تقریر ہوگی، آج بیان تیرا ہوگا۔ آپ نے عرض کیا کہ استاد محترم میں نے پڑھا بہت ہے، لیکن کبھی میں نے مجمع میں کھڑے ہو کر بیان نہیں کیا، میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پھر میں اجمی ہوں اور یہ عرب کا مجمع ہے، تو میرے زبان پہ کہیں لکنت نہ آ جائے اور میں بیان کرنے میں کہیں رک نہ جاؤں، میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کہا نہیں، میرا حکم ہے کہ تو نے کل تقریر تیری ہوگی۔ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی پریشان ہو کر جا کر گھر میں سو گئے، آنکھ لگی، خواب میں کملی والے آقا تشریف فرما ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کیوں پریشان ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، استاد کا حکم ہے کہ بغداد کی جامع مسجد کے اندر خطبہ میں نے دینا ہے، جمعے کا خطبہ، ہزاروں کا اجتماع، اور میں فارسی اور سننے والے عربی، میں بولوں گا تو رک جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ کھولو۔ منہ کھولا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ حضور علیہ السلام نے شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ وہ لعاب دہن جو مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگتا ہے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو ایڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگتا ہے تو جو آنکھ نکل گئی تھی واپس اپنی جگہ پہ بحال ہو جاتی ہے۔ وہ لعاب دہن کہ جس کے معجزات گننے میں آپ شروع کریں تو معجزات نبویہ جو لعاب مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں وہی ختم نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، میں پھر سو گیا، میری آنکھ کھلی، حلاوت آنکھوں میں موجود تھی، پھر نیند آ گئی، پھر سو گیا، پھر دوبارہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مولا علی المرتضیٰ آ گئے، جناب حیدر کرار آ گئے۔ فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا، انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا 1 مرتبہ اور ڈال دو۔ ارشاد فرمایا، ڈال تو سکتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جی ڈال سکتا ہوں لیکن آقا نے 7 مرتبہ ڈالا ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ میں 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں۔ جب سرکار کا لعاب دہن مل گیا، جب حیدر کرار کا لعاب دہن مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے نئے دریا اور نئے سمندر سینے کے اندر معجزہ فرما دیے۔ جب آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا ہی کہا، یا ایھا الناس، وہ لوگوں، اتنا کہنا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، عبد القادر پہلے میری بات کا جواب دے پھر آگے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے سوال، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال کا جواب دے۔ کہا بولو۔ کہنے لگا سوال یہ ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے تمہارے سینے کا مطالعہ کر لیتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے تمہارے سینے کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ آدمی سوال کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ پڑھو۔ آپ وہ کہتا ہے میں سوال کر رہا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب سناؤ۔ آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تیرا یہی جواب ہے کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے 1-2 دفعہ کہا، آپ نے حکم دیا میں تجھے کہتا ہوں ابھی کلمہ پڑھو۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا تیرا جواب ہو گیا، تو یہودی تھا، تو یہودی تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ تیرا کلمہ پڑھنے کا وقت آیا ہوا ہے، تیری تقدیر میں کلمہ پڑھنے کا وقت آیا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ سوال چھوڑ، تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو، دین میں داخل ہو۔
تیرے ایمان لانے کا وقت ہے، یہی ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ تو وہاں سے آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اس واعظ سے لے کر پھر 50 سال تک آپ واعظ فرماتے رہے، اور آپ کے ہر واعظ کے اندر سینکڑوں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ کوئی واعظ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں 20 لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہودی مسلمان ہو رہے ہیں، ہندو مسلمان، اس زمانے کے عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، مختلف پارسی مسلمان ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا نام بن گیا محی الدین۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محی الدین۔ محی الدین کا معنی دین کو زندہ کر دینے والا۔ دین کے اوپر ایسی بہار آئی کہ آپ کی وجہ سے دین ایک دفعہ پھر تازہ ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات پوری ہو گئی۔ بڑے غور سے سنو حدیث پاک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لیبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ان اللہ تعالی، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالی ہر 100 سال کے سر پر ایسا شخص بھیجے گا جو میری امت کے لیے اس کے دین کو پھر سے زندہ فرما دے گا، دین کو پھر سے تازہ کر دے گا۔ اور انہی میں سے ایک ہے حضرت غوث اعظم، ان دین کے مجددین میں سے جنہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک ان میں سے حضرت غوث پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو پھر زندہ فرمایا، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں محمد مصطفیٰ کے قدم پر چل رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شہرت عطا فرمائی ہے، آپ کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ کے اندر آپ ایسے نظر آتے ہیں جیسے انبیاء کے اندر جناب محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آپ دیکھیے کہ اولیاء اللہ لاکھوں ہزاروں دنیا میں تشریف لائے، ان کے سلسلے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی سلسلے کا ہے، ان کے سلسلے کے لوگ ان کا ختم کہتے ہیں اور ان کا عرس کرتے ہیں۔ جو ان کے سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں وہی ان کا دن مناتے ہیں، اور وہی ان کا عرس کرتے ہیں، اور وہی ان کے لیے محفلیں کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، یہ حضرت غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، غوث پاک کی 11ویں سارے مسلمان مناتے ہیں، تمام اہل سنت مناتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ کا میلاد ہر مومن مناتا جی، کوئی تخصیص نہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی کسی فقہی مکتب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی روحانی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے سرکار کا میلاد سارے جہان میں منایا جاتا ہے، ایسے ہی غوث پاک کی 11ویں سارے جہان میں منائی جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور بات ہے کہ پہلے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے گنے چنے معجزے عطا فرمائے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا علماء سے، کسی کو 2 معجزے دیے گئے، کسی کو 3 معجزے دیے گئے، کسی کو کتنے دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے۔ یعنی ایک تعداد مقرر تھی کہ اس کے پاس اتنے معجزے ہیں، اس کے پاس اتنے معجزے ہیں، لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ السلام کو گن چن کر معجزے دیے نہیں گئے، بلکہ حضور علیہ السلام کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے کہ نہیں؟ شاعر کہتا ہے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔
ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، سرکار کے بال معجزہ، آپ کی پیشانی معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہائے مبارک معجزہ، حضور کا لعاب دہن معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک معجزہ، حتیٰ کہ حد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک سے نکلنے والے فضلات مبارکہ بھی معجزہ۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو شان عطا فرمائی ہے کہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ، باقی اولیاء اللہ کا مقام یہ ہے کسی کو ایک کرامت دی گئی ہے، کسی کو 2 کرامتیں دی گئی ہیں، کسی کو کتنی کرامتیں دی گئی ہیں، اور غوث پاک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سراپا کرامت بنا دیا ہے۔ آپ کے لیے کرامتوں کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی آپ سے اتنی کرامات ظاہر ہوئی ہیں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے گننے میں نہیں آتے، اسی طرح غوث پاک کی کرامتیں گننے میں نہیں آتی۔